اہم خبر آپ کو دیں، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان خطے میں توازن اور استحکام کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں فیلڈ مارشل کی قیادت اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دیا۔ اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے کہا کہ دشمن کی جوہریت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ مارکہ حق اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر، باوقار، ثابت قدم اور غیرت مند قوم ہے۔ آج پاکستان کو ایک ذمہ دار ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ دشمن کو حقیقت کا ایسا سبق دیا گیا جس نے اس کے ناقابل شکست ہونے کے ذہن کو خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ان کی جرأت مندانہ اور دلیرانہ قیادت پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قوم اور افواج پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سربراہوں نے بھی قوم اور افواج کو مبارکباد دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قومی یکجہتی کے ساتھ منایا جانے والا یہ دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کا ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ ہیں۔ مسلح افواج قوم سے لازوال رشتے کو جذبہ خدمت کے ساتھ فخر سے نبھا رہی ہیں۔ مارکہ حق قوم کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل بن گیا ہے۔ مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے قومی اعتماد کو مضبوط کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو ایک ذمہ دار اور مستحکم علاقائی قوت کے طور پر بھی اجاگر کیا۔ مارکہ حق کی کامیابی نے اجاگر کیا کہ پاکستان مؤثر دفاعی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر GHQ راولپنڈی میں آج صبح تقریب ہوگی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل زہید احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی شریک ہوں گے۔ تقریب میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے جائیں گے اور تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار نے کہا ہے کہ مارکہ حق کے بعد 1 سال میں عالمی سطح پر پاکستان ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان عالمی سطح پر استحکام کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے پچھلے سال یہ مارکہ حق کو بھی دیکھا۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد اس کی ہم جب پہلی اینیورسری منا رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے لے کے اب تک 1 سال کا قلیل عرصہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح ایک انٹرنیشنل سٹیج پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ اقوام کس متحدہ طرح کے محاذ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اب پاکستان کی جو امیج ہے یہ ماضی کی امیج سے کیسے مختلف؟ پاکستان کو جس طریقے سے بین الاقوامی برادری میں ریکگنیشن ملی ہے، جس طریقے سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور یہ دس از اکراس دا بورڈ، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں OIC جو کہ اسلامی ممالک ہیں وہاں سے پذیرائی ملی ہے، بلکہ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں جو یورپین ممالک ہیں اور فرام اکراس دا ورلڈ they have recognized that Pakistan is a factor of stability, not just for the region but for global issues. So آپ نے اقوام متحدہ کے بارے میں پوچھا، آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے پاکستان جو اقوام متحدہ میں جو سیکورٹی کاؤنسل میں جو کہتا ہے اس کو لوگ سنتے ہیں، اس کی ایک ویلیو ہے۔ پاکستان جو کہتا ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے اس کی بات دنیا میں سنی جا رہی ہے، جو ہماری عسکری قیادت کہتی ہے اس کو دنیا دھیان سے سنتی ہے۔ سو یہ ایک پروجیکشن ہے پاکستان کی۔ ان فیکٹ رائٹ ناؤ the entire international community is looking at what is happening in Islamabad and what role Pakistan is playing
through back channels, with the US, with Iran, with our other friends, with our Gulf brothers, with the countries in the Gulf, with the broader coalition that we have of friends from Turkey to Egypt to China. روس ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو منتقل کرنے اور محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہے. روسی صدر پوٹن نے پیشکش کر دی. ماسکو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران روس کے صدر نے کہا روس 2015 میں بھی ایران سے افزودہ یورینیم منتقل کر چکا ہے. صدر پوٹن نے انکشاف کیا کہ تنازع میں شامل تمام فریق اس بات پر متفق تھے کہ یورینیم کو ایران سے باہر منتقل کیا جائے. یورینیم صرف امریکی سرزمین پر منتقل کرنے کے مطالبے پر ایران نے بھی اپنا موقف سخت کر لیا. پوٹن نے کہا ماسکو واشنگٹن اور تہران دونوں کے ساتھ رابطے میں رہے گا اور انہیں امید ہے کہ یہ تنازع جلد از جلد ختم ہو جائے گا. ایران کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. روسی صدر پوٹن نے یوکرین تنازع جلد ختم ہونے کی امید ظاہر کر دی. بولے امن معاہدہ طے پانے پر وہ اور یوکرین کے صدر تیسرے ملک میں ملاقات کر سکتے ہیں. ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایرانی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے. ایک بیان میں پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی آئل ٹینکروں یا تجارتی جہازوں پر کوئی بھی حملہ ہوا تو ہم خطے میں موجود امریکی مراکز میں سے کسی مرکز کو یا دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنائیں گے. فرانسیسی خبر ایجنسی AFP کے مطابق امریکہ پاکستانی ثالثوں کے ذریعے ایران کو تجاویز بھیجوا چکا ہے جس میں جنگ بندی میں توسیع کی بات کی گئی ہے تاکہ اس دوران ایران سے تنازع کا کوئی حتمی حل تلاش کیا جا سکے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ایلچی وٹکوف کی میامی میں قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ملاقات ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ڈیل تک پہنچنے کی کوششوں کے لیے کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے جہاں ایران کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہیں امریکی معیشت میں بھی اس جنگ کے منفی اثرات سے بچ نہیں سکی ہے. اب تک امریکہ کا اس جنگ پر کتنے ارب ڈالر خرچ کر چکا ہے اور ماضی میں شروع جنگوں پر امریکہ نے کتنا پیسہ لگایا جانتے ہیں. امریکہ کے ایران میں جنگی اخراجات کو دیکھا جائے تو ابتدا میں پینٹاگون نے ایران پر حملوں کے آغاز کے بعد صرف 6 دنوں میں 11 ارب ڈالر کے اخراجات کا بتایا جبکہ تسلیم کیا کہ یومیہ جنگ پر 1 ارب ڈالر لگ رہے ہیں. لیکن حال ہی میں امریکی کانگریس کو دی گئی بریفنگ میں پینٹاگون حکام نے جنگی اخراجات کو کم ظاہر کیا اور کہا کہ 29 اپریل تک جنگ پر صرف 25 ارب ڈالر کے اخراجات آئے. پینٹاگون حکام پر تنقید ہوئی تو امریکی میڈیا سے گفتگو میں حکام نے تسلیم کیا کہ ایران کے خلاف جنگ کے اخراجات 50 ارب ڈالر تک ہوئے ہیں مگر ان اعداد و شمار پر اب بھی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. امریکی یونیورسٹی ہارورڈ کے تجزیہ کاروں نے سرکاری اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ یومیہ ایران جنگ پر 2 ارب ڈالر کے اخراجات کر رہا ہے اور یہ جنگ اسے 10 کھرب ڈالر تک کی پڑے گی جس میں اسلحے اور فوجیوں پر اخراجات، لڑاکا طیاروں کو ہوئے نقصانات اور جنگ میں تباہ فوجی اثاثوں کی تبدیلی شامل ہے. جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی تھنک ٹینک کی حالیہ رپورٹ میں امریکہ کو صرف لڑاکا طیاروں اور ریڈار کی مد میں ہوئے نقصانات کو 2.8 ارب ڈالر تک بتایا ہے. ایران جنگ کا موازنہ امریکہ کی ماضی کی جنگوں سے کیا جائے تو 20 سال جاری رہنے والی افغانستان جنگ پر امریکہ کا یومیہ 31 کروڑ ڈالر لگا اور یہ جنگ امریکہ کو 23 کھرب ڈالر کی پڑی. عراق جنگ پر یومیہ 68 کروڑ ڈالر لگے اور 8 سال میں امریکہ نے اس جنگ میں 20 کھرب ڈالر لگا دیے. حالانکہ بش انتظامیہ نے عراق جنگ پر 50 ارب ڈالر اخراجات کا بتایا تھا. 19 سال 6 ماہ چلنے والی ویتنام جنگ پر امریکہ کے تقریباً 14 کروڑ ڈالر یومیہ لگے جبکہ یہ جنگ اسے 10 کھرب ڈالر کی پڑی. اسی طرح کورین جنگ میں ہر روز امریکہ کے 35 کروڑ ڈالر کے اخراجات سامنے آئے اور اس جنگ میں 389 ارب ڈالر کے اخراجات ہوئے. ایران وار ٹریکر ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران کے خلاف اب تک حالت جنگ میں ہے اور 30 اپریل تک جنگ پر 67 ارب ڈالر کے اخراجات کر چکا ہے جن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایک اور امریکی یونیورسٹی کے مطابق ایران جنگ کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے عام امریکی صارف بھی شدید متاثر ہو رہا ہے اور جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ میں پیٹرول کی فی گیلن قیمت 44% جبکہ ڈیزل کی قیمت 50% تک بڑھ چکی ہے جس سے امریکی صارفین پر اب تک 30 ارب ڈالر کا بوجھ پڑ چکا ہے. جنگ میں ایران کے نقصانات کو دیکھا جائے تو ایران کے مطابق اسے تقریباً 270 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے.